آج 3 رمضان المبارک ہے اور اس پاک ہستی کا یوم وصال ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم کا ٹکڑا کہتے تھے۔ آج ہم اسی مناسبت سے بات کریں گے سیرت و شان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج آپ کا یوم وصال ہے اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا یہ طریقہ رہا۔ میرے والد گرامی مرید تھے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایک دن حدیث پڑھاتے ہوئے انہوں نے سب طلباء سے کہا جلدی سے جاؤ اور تازہ وضو کر کے آؤ۔ حالانکہ وضو کے ساتھ ہی احادیث پڑھی جاتی، لیکن انہوں نے دوبارہ وضو کروایا اور خود بھی تازہ وضو کے ساتھ بیٹھ کے اور سر جھکا کے پھر عبارت پڑھی حدیث کی، اور لوگوں سے کہا کہ یہ مقام تھا حدیث میں سیدہ پاک کے نام کا، تو ہم نے اسی لیے دوبارہ وضو کیا اور ہم سر جھکا کے اس لیے بیٹھے کہ سیدہ پاک کی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سواری آئے گی اس وقت بھی حکم ہوگا اپنی گردنیں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، اسلاف کا وتیرہ رہا۔ اس لیے آج ہم بھی انتہائی ادب اور عجز و انکساری سے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے فضائل و مناقب پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان مناقب کی برکت سے ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی۔ مورخین نے اس میں 2 طرح کے دلائل لکھے۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی ولادت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ آپ کی ولادت اعلان نبوت کے اگلے سال ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی۔ بہرحال دونوں روایات میں اور تاریخ میں اس کے علاوہ بھی اقوال موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بچپن دور اسلام کا بالکل ابتدائی دور تھا، اور آپ جانتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا وہ بڑا کٹھن اور دشوار ترین دور تھا۔ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی تھی اور تعصب پورے زور پر تھا۔ قریش نے بنو ہاشم پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اور اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں معصور بھی رہے۔ لیکن ان سارے حالات میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے عظیم والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک اور پیاس کی تمام تکالیف سے گزرتی گئی، اور اسی دوران آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی رحلت کا 10 نبوی کو واقعہ ہوا۔ آپ نے ان تمام اوقات کو بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا
ابتدائی تعلیم اور تربیت تو اپنے والد گرامی حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، اپنی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حاصل کی، اور پھر جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو سرکار نے ان کی تربیت کے لیے مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتخاب فرمایا، اور آپ کا بچپن ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے انتہائی پاک باز تھا۔ آپ بڑی فہم و تدبر والی تھی، مہمان نواز تھی، شرم و حیا، صبر، توکل، زہد، قناعت، تواضع، عاجزی، یہ ساری خوبیاں اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں پیدا فرمائی۔ اور کٹھن مراحل میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو کافروں نے نعوذ باللہ اونٹ کی اوجڑی لا کے سرکار کے اس پہ ڈال دی، تو اس طرح کے وہ حرکتیں کرتے تھے۔ ایسے تو اسلام نہیں رک سکتا نا، اسلام تو اپنی عظمتوں کو منواتا ہے۔ سیدہ پاک کو پتہ چلا، اب دوڑی آئی، چھوٹی تھی، ننھے ہاتھوں سے دور کیا اور ان کافروں کے بارے میں بد دعا دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، اور یہی وہ ابتدائی مراحل تھے جس میں حضرت سیدہ پاک آپ کو رب قدوس نے یہ عظمت عطا کی کہ آپ نے بچپن میں ہی سرکار کے قریب رہ کے بڑے قریب سے آپ نے زہد، تقوی، صبر، توکل، برداشت، تحمل، یہ ساری چیزیں اللہ نے پھر ان کی ذات میں پیدا فرمائی۔ جس وقت آپ سن بلوغت کو پہنچیں تو بہت سے نکاح کے پیغام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ بالآخر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ آپ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے یہ نکاح کیا، اور انتہائی سادگی کے ساتھ، اور سیدہ پاک نے بھی اپنی زندگی انتہائی سادگی سے گزاری، کبھی گلا شکوہ اپنی زبان پہ نہ لائی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت اونٹ کے بالوں سے موٹا اور کھدر کا کپڑا بنتا تھا جو پہننا انتہائی مشکل تھا، تو سیدہ پاک نے وہ پہنا ہے، وہ موٹا کپڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ آج اس دنیا کی پریشانی اور تکلیف پہ صبر کرتی ہو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت کا گھر عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ تربیت کا پہلو ہوتا ہے، بیٹیوں کی تربیت کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس معاشرے میں جہاں بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس معاشرے کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلقین کرتے ہیں۔ جس وقت نکاح ہوا حضرت مولا علی سے، ان کا باقاعدہ گھر نہیں تھا، اور بعض آپ کی سہیلیوں نے کہا بھی، آپ کے والد گرامی نے ان سے آپ کا نکاح مقرر کیا، لیکن آپ نے صبر استقامت کے ساتھ اللہ کے اس فیصلے کو قبول فرمایا اور ساری زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزار دی۔ آج کی بیٹی کے لیے سیدہ پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کچھ لونڈیاں اور غلام جب آئے تو انہوں نے جا کے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خادمہ مجھے بھی مل جائے، میرے بھی گھر کے کام وہ کر دیا کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک کی زندگی میں سہل پسندی کو نہیں لانا چاہتے۔ آپ نے کہا، بیٹی میں اس سے اعلیٰ چیز نہ تمہیں بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ جب ننھے حسن و حسین کی تربیت ہو تو پھر سیدہ پاک اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر ان کو کھلائیں۔
اور ان کو صبر و شجاعت کا عظیم درس دیں، جنہوں نے بعد میں اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے عملی طور پر میدان میں اترنا تھا۔ تو اس لیے حضرت سیدہ پاک آپ عبادت میں مشغول رہتی، اللہ کے احکام اور فرما برداری میں آپ نے زندگی گزاری، کبھی کسی غیر محرم نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کر دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو کوئی جواب نہ دے سکا، محفل ختم ہو گئی۔ حضرت مولا علی گھر آئے اور سیدہ پاک سے ذکر کیا، آج سرکار نے یہ کہا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو سیدہ پاک کہتی ہیں اس کا جواب میں دوں؟ ہاں دو۔ کہا جی عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے لا یراہن الرجال، کوئی مرد اسے نہ دیکھے۔ اب بات ہو گئی، اگلی محفل میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، پھر بات چھڑ گئی، تو پھر سرکار نے پوچھا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ اب مولا علی کہتے ہیں میں جواب دوں؟ کہا جی آپ بتاؤ۔ کہا جی لا یراہن الرجال، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ سرکار فرماتے ہیں اتنا پیارا جواب میری بیٹی ہی دے سکتی ہے۔ مولا علی نے کہا یہ سیدہ پاک کا جواب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ تو اس اعتبار سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، تو لاڈ پیار بھی ہمیشہ چھوٹوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ پاک کے کئی القاب ہیں، اور یقین کریں اس پر اگر میں سمجھتا ہوں سارا دن بھی ہم بات کرتے رہے نا تو سیدہ پاک کے اتنے اوصاف ہیں ایک باب بھی پورا نہیں ہوتا۔ اب کے مثال ایک الگ ٹاپک ہے کہ سیدہ پاک کے القابات، ان کے القاب میں سے ایک ہے زہرا۔ زہرا کلی کو کہتے ہیں، آپ جنت کے پھولوں کی کلی ہیں۔ اب اس پہ ایک انفرادی خطاب ہو سکتا ہے۔ آپ کا ایک لقب بطول ہے، آپ کا ایک لقب زکیہ، آپ کا ایک لقب رادیہ، ایک لقب طاہرہ، اور ایک آپ کا لقب ہے بدعۃ الرسول، سرکار کے جسم کا ٹکڑا۔ یہ اتنے القاب جو ہے نا وہ آپ، اور ہر لقب کے پیچھے آپ کو ایک پوری تاریخ نظر آئے گی۔ یہ سیدہ پاک آپ کا میں سمجھتا ہوں زندگی کا ترہ امتیاز ہے۔ حضرت سیدہ پاک چونکہ ابتدا میں سرکار کے ساتھ شیب ابی طالب میں بھی معصور رہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور بنات 3 سال تک شیب ابی طالب میں معصور ہیں۔ وہ جو صبر آزما لمحات سرکار کے ساتھ گزارے، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل عاطفت میں رہنے پر اللہ نے یہ سارے اوصاف سیدہ پاک کی زندگی کا حصہ بنا دیے۔ اسی لیے جس وقت ہجرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، آپ مدینہ شریف پہنچے، سرکار کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا یہ ابھی مکہ میں تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حضرت ابو رافع اور زید بن حارثہ کی ڈیوٹی لگائی، اور خرچہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیا۔ تو پھر اس طرح آپ کو عزت سے سواری پر بٹھا کر مدینہ منورہ لایا گیا، اور پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذل عاطفت میں رہی۔ رجب کے مہینے میں 2 ہجری میں آپ کا حضرت مولا علی سے نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، تھوڑا سا توجہ کریں، ہمارے آقا نے پوری امت کو کتنا پیارا سادگی کا درس دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جب رخصتی کا وقت آیا تو ڈیوٹی لگائی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان کی معاون تھی۔ اس دور کے مطابق کچے گھر تھے، تو وادی بطحا سے اچھی قسم کی مٹی منگوائی، اس کو گوند کر پورے گھر میں لگائی گئی۔
گھروں میں اس وقت کچی مٹی ہوتی تھی، خوشبو ڈال دیتے تھے شادی کے موقع پر، جیسے ہم گھروں میں جو ہے روغن رنگ کروا دیتے ہیں، ڈسٹیمپر کروا دیا جی رنگ، تو اس دور میں مٹی لگا، مٹی کے ساتھ گھر کی خوبصورت تیاری کر دی گئی۔ اور پھر اسی طرح کھجوریں اور منقع اس کو ملا کے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ مشکیزہ پانی کا ایک کونے میں لٹکا دیا، اور اس طرح حضرت سیدہ پاک کی سادہ سی شادی کا اہتمام ہوتا ہے گھر میں۔ حضرت سیدہ پاک کا جہیز کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بستر مصری کپڑے کا تھا، اس میں اون بھری ہوئی تھی، اور ایک چمڑے کا تکیہ، کھجور کی چھال اس میں بھری تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے گھڑے، ایک چکی اور پیالہ، 2 چادریں اور جائے نماز جو اس دور میں تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ رخصتی میں تحفہ عطا کیا، اس سادگی کے ساتھ نکاح۔ سیدہ پاک کی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری، اور آپ نے اپنے شوہر باوقار حضرت مولا علی کے ساتھ مل کر اپنے گھر کا ایسا ماحول بنایا کہ آپ کی گود میں پلنے والے حضرت امام حسن و حسین اللہ کے دین کو بچانے کے لیے پھر کربلا کے اندر ڈگمگائے نہیں۔ حضرت امام حسن جو ہیں وہ بڑے چکے بیٹے تھے، ان کا تو پہلے وصال ہوا، لیکن دین کے لیے وہ بھی کاربند رہے اور اس امت کی سرداری ملی۔ اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی صبر کی تو پوری کائنات مثال دیتا ہے، صرف مسلم نہیں غیر مسلم بھی ان کی عظمت کو اور صبر کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس کے پیچھے سیدہ پاک کی وہ تربیت تھی جو ماں کی گود سے انہوں نے حاصل کی۔ اسی لیے حضرت سیدہ پاک آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، شدت کی بیماری تھی جس میں آپ کا وصال ہوا، تو آپ نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ رو پڑی، پھر سرکار نے انہیں بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ یہ عمل دیکھ کے حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو آبزرو کیا اور بعد میں پوچھا کہ فاطمہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ سرکار نے مجھے کہا تھا کہ اس مرض میں میرا وصال ہو جائے گا، تو میں اپنے والد گرامی کے وصال کو سن کے رو پڑی، اور سرکار نے پھر یہ بھی کہا میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گے۔ یہ سن کر پھر میں مسکرا اٹھی کہ سرکار نے اپنے پاس آنے کا کہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا گفتگو کا انداز، چلنے کا، بیٹھنے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم تمام ازواج موجود تھیں تو سیدہ پاک آئیں، تو جیسے حضور چلتے تھے وہی متانت اور سنجیدگی سے آپ چل رہی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ سیدہ پاک عادات میں، اطوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار مناقب ہیں۔ ایک نشست میں تو آپ کی سیرت پاک کا ایک چھوٹا سا ہم باب بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں جب سیدہ کائنات آپ سرکار کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد بیمار ہو گئیں، تو آپ کی تیمارداری حضرت ام سلمہ کرتی رہیں، یہاں تک کہ ایک دن حضرت مولا علی کسی کام سے باہر گئے تو انہوں نے کہا کہ اماں جی آپ پانی مجھے اہتمام کر دیں۔ آپ نے غسل فرمایا، اور غسل کے بعد پھر آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں اور کہا اماں جی اب میری وفات کا وقت آ گیا ہے۔ سیدہ پاک پھر لیٹ جاتی ہیں، اور اسی حالت میں ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ پاک ان کا یوم وصال ہے۔
ہم نے آج سیدہ پاک کا ذکر کیا، اللہ اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج 25 مارچ بھی ہے، اور 25 مارچ کو میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یوم وصال ہے۔ وہ 2002 25 مارچ 10 محرم الحرام کو ان کا بھی وصال ہوا۔ ہمیں یہ محبتیں اسی گھرانے سے ملی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بزرگوں کا اور اسلاف کا طریقہ رہا۔ اہل بیت صحابہ کرام کی محبتیں ہمارے رگوں پہ میں ہیں، اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ جیسے میں نے پہلے بتایا، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھتے ہوئے آپ نے سب طلباء سے کہا دوبارہ وضو کرو، اور آپ نے سب سے کہا گردنیں جھکاؤ، پھر آپ نے عبارت پڑھی، فرمایا میں نے اس لیے کہا ہے، عبارت میں سیدہ پاک کا نام آیا، اور قیامت میں بھی جب سیدہ پاک آئیں گی سب کی گردنیں جھک جائیں گی۔ آج بھی ہم گردن جھکا کے ان کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ محبتیں، یہ عقیدتیں اللہ سلامت رکھے۔ پروردگار ہمیں اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ ہم سب کو ان پاک ہستیوں سے محبت کا اظہار کرتے رہنے کی توفیق عطا